أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کی بات مان کر اس درخت کو چاکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نکال دیا۔ اب آدم علیہ السلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف کام کر کے کہ اب کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اب کوئی ذریعہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ تو آدم علیہ السلام اس پریشانی میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القاء کیے، آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات بٹھائے، اور پھر آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا علیہ السلام نے دونوں نے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ دعا کون سی تھی؟ تو اس دعا کے بارے میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں کہہ دی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے درود پڑھا اور اس طرح ان کی غلطی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، معاف ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ کائنات اسی لیے بنائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ دعا جو تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دعا کیا تھی جو انہوں نے مانگی۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ دعا کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں نے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں مغفرت نہ دی، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مانگی تھی، وہ یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں یہ دعا موجود ہے۔ ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اس آدمی نے ایک ایسی بات کی جو لکھی ہوئی تھی اس نے کہ میں نے چاہا کہ اس پر تھوڑی سی بات کر لوں۔ وہ ایک کوئی قادری تھا، وہ لکھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا جب اخیر وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لینا، تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ تو شیس علیہ السلام نے سوال کیا، اے ابا جان، آپ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں جنت سے ہو کر آیا ہوں، تو میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے ہر محل کی ہر اینٹ پر، جنت کی ہر نہر پر اور جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے جو روایت بیان کی ہے اس کی کوئی دلیل ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے، اگر ہے تو کسی کو دکھائیں۔ اور بات کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو اس نے پوسٹ لگائی تھی اس کو کئی ہزار آدمیوں نے دیکھا ہوا تھا اور اس کے کافی سارے شیئرز تھے، اور کمنٹس میں لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس طرح لکھ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جان اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دے۔ تو ثبوت کوئی ہوتا تو وہ دیتا۔ ویسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ بندہ اگر کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں بھی ٹال سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندے نے ایک ایسی من گھڑت روایت بیان کر دی جو کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے، وہ بہت بلند ہے، لیکن اس کے لیے کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جھوٹ کا سہارا لے۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ اس طرح لوگ ایک دفعہ ایک جھوٹ بولتے ہیں، دوسری دفعہ دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، حدیثیں گھڑتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ جو اسلام کا اصل چہرہ ہے وہ لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، اور غلط باتیں چاہے ان میں مطلب اچھا بھی ہو، کچھ میں اچھا مطلب ہوتا ہے اور کچھ میں پھر برا مطلب بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو بھی بات کرے دین کی اس کے لیے اس کی دلیل پہلے تلاش کرے اور بعد میں بات کرے۔